3-4 منٹ کے لیے اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا الشیخ فخر الزمان حافظہ اللہ تعالی وہ ہم کو نصیحت فرماتے ہیں. ان کے بعد انشاءاللہ بچوں کے انعامات اور بچوں کی دستار بندی تقسیم اسناد کریں گے انشاءاللہ. الشیخ فخر الزمان حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. بہت ہی خوش قسمت آپ لوگ ہیں اور آپ کے درمیان یہ قاری صاحب اور اہل علاقہ کے لیے کہ کتنا پیارا پروگرام تاج الرسل نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اس کے لیے یہ محفل، آپ کا یہ بیٹھنا اور اس کا انعقاد کرنا. میں چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کافی زیادہ بقیہ بھی خطباء موجود ہیں اور بیان بھی بہت اچھا کیا. ہمیں ہر لمحہ باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ خبردار بھی ہونا ہوگا. اپنے معاملات میں کہیں نبی کی محبت میں ہم بے خبر تو نہیں چل رہے. کہیں یہ موقع تو نہیں آ جائے گا ہمارے لیے کہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف محشر میں اپنے چمکتے بازو، اپنا چمکتا چہرہ، اپنے چمکتے اعضاء جو وضو والے ہیں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے اور فرشتے دور کر دیں. سبب کیا ہوگا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو اللہ جل شانہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بلند کیا ہے. بتاؤ آج میں ان نقب زنوں کی طرف تھوڑا اشارہ کر دوں، کیا وہ انسان معاشرے کے اندر یہ عمل کر رہا ہے جو سنتوں کو چھوڑ کر کے بدعتوں کا پرچار کر رہا ہے؟ کیا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر رہا ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا. اللہ جل شانہ نے ہمیں میزان دے دیا، وہ رکھ دیا. ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. یہ ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے یقیناً اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. معاشرے کے اندر بدبخت لوگ، بد نصیب لوگ سنتوں کو چھوڑ کر کے بدعتوں کی دعوت دیتے ہیں، بدعتوں کا پرچار کرتے ہیں، اور ہمارے بولے بالے بھائی یہ پوچھنے کی بھی جسارت نہیں کرتے کہ جو تم ممبروں کے اوپر بیٹھ کر کے یہ بیان کر رہے ہو کیا یہ عمل محمد رسول اللہ سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج سے 25-30 سال پہلے اور آج بھی کئی جگہوں پر ہمارے نوجوان، ہمارے شباب جب ان سے
یہ ہمت اور جرت کرتے ہیں کہ ہمیں مولانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی دیانتداری کا یہ تقاضا ہے کہ آپ سے کوئی عمل کرنے والا انسان یہ پوچھے کہ مولانا جو عمل آپ نے بیان کیا ہے اس کا حوالہ بھی دے دے، نبی کا عمل بھی بتا دے. اور جب کوئی پوچھنے لگتا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں آتا، اور یقیناً گمراہ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتے. طاقت ہوتی ہے، طاقت کا استعمال کرتے ہیں. آؤ ذرا میں ان لوگوں کی مزاج کی بات کرتا ہوں. کس نے طاقت کا استعمال کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے دعوت توحید لے کر کے جاتے ہیں اور دلائل پہ دلائل پیش کرتے ہیں. دین اسلام دلیل کا دین ہے، دین اسلام تعلیم کا دین ہے، دین اسلام حجت کا دین ہے. اور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ہمارے دخول جنت کا، تمام بنی نوع انسان کا قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے نبی کا وجود جنت میں داخلے کے لیے حجت بنا دیا ہے. یقیناً جو انسان اس حجت سے پیچھے ہٹے، بہت سارے جہاں کہیں مال ہوتا ہے وہاں چور ڈاکو بھی ہوتے ہیں. اور مال کیا ہے؟ مال ایمان کا مال ہے، مال محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے. اور جہاں اطاعت ہوگی وہاں بدعات کرنے والے ضرور ہوں گے، بدعات کی دعوت دینے والے ضرور ہوں گے. جہاں کھرا مال ہوگا مارکیٹ میں 2 نمبر مال بیچنے والے ضرور ہوں گے، تاکہ ہماری مارکیٹ بھی بنے، ہم بھی اس پروڈکٹ کو لے کے مارکیٹ میں جائیں. بہت سارے پھر رہے ہیں اور ہمارے بولے والے بھائی بیچارے ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں، ان کے الگ. اور کتنی بدبختی اس انسان کی ہے کہ قیامت کے دن وہ نماز والا چہرہ، وہ وضو کیے ہوئے چمکتے اعضاء نبی علیہ السلام کی طرف بڑھے گا اور فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے اور منع کر دیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ تھے ما حدثوا بعدک، بعد میں انہوں نے بہت ساری بدعات کو ایجاد کر دیا. طاقت کا استعمال، دلیل بیان کی. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے، یہ لوگ بھی آج طاقت کا استعمال کرتے ہیں. ہمارا کوئی نوجوان ان کی مجلسوں میں ان سے دلیل پوچھتا ہے تو اپنے نوجوانوں سے زود و کوب بھی کرواتے ہیں اور اپنی مجلسوں سے باہر بھی نکلواتے ہیں اور اپنی اس بدعات کے پرچار کو جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسی مجلسوں سے بچا کے رکھے. اگر ختم نبوت کے پہرے دار بننا ہے تو سنتوں کی پاسداری کرنی ہوگی، سنتوں کی دعوت دینی ہوگی، اس پر ہمیشہ رہنا ہوگا، اسی پہ جینا ہوگا، اسی پہ مرنا ہوگا. یہ لوگ ہمیشہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے، دلیل کا طاقت کا استعمال کیا نمرود نے. جب ابراہیم کے سامنے دلیل ختم ہو گئی، کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. کہنے لگا میں بھی آنا ہوں. یہ وہ امید، قرآن شاہد ہے، قرآن گواہ ہے. اللہ بیان کرتا ہے کہ ایسے گمراہ لوگ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر طاقت کا استعمال کرتے ہیں. کہنے لگا انا احیی و امید. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا ہے، تو مغرب سے لے آ. تو بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. کیا کیا؟ قرآن شاہد ہے اس بات کا. اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. کہتے ہیں او کیسے الہ، او کیسی گمراہی. کہتا ہے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، او کیسے الہ، اور جن کو خود مدد کی ضرورت ہے. اور میرا رب تو وہ ہے جو سب کی مدد کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں. کیا کہتا ہے نمرود؟ عقل میں پردے پڑ جاتے ہیں. یہ جہالتیں اس آدمی کو دنا نہیں رہنے دیتی، پاگل بنا دیتی، بے وقوف بنا دیتی ہے، احمق بنا دیتی ہے، جاہل بنا دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہیں یہ جہالتیں. کہتے ہیں وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کی مدد کرو. لوگوں یہ بندہ مجھ سے دلیل سے بڑھ گیا ہے، لیکن میری طاقت کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے. یہ اکیلا ہے، یہ تنے تنہا ہے. آؤ مدد کرو. میری بات نہیں، اپنے الہوں کی مدد کرو جن کو تم پوجتے ہو،
جن کے نام پر نظر و نیازیں چڑھاتے ہو ان کی مدد کرو. آج وقت آ گیا ہے تمہارے لڑنے کا، تمہارے مرنے کا. ان بتوں کے نام پر آ جاؤ. کیا کیا؟ چیخا جلائے، آگ کا الاؤ جلایا، ابراہیم کو اس میں گرا دیا. یہ لوگ گمراہ بدعات کا پرچار کرنے والے جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی پھر طاقت کا استعمال کرتے ہیں. یہ ان کا ہمیشہ سے مزاج ہے. آؤ ہم ختم نبوت کے پہرے دار بن جائیں. حقیقت میں حقیقی طور پر وہی ختم نبوت کا پہرے دار ہے جو بدعات سے بچنے والا ہے، جو خرافات سے بچنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں خرافات سے بچائے، بدعات سے بچائے، گمراہیوں سے بچائے، گمراہوں سے بچائے اور بدعات کا پرچار کرنے والوں سے بچائے. آپ لوگ سعادت مند ہیں. آپ کا آنا اس مجلس میں اللہ جل شانہ ہو قبول منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بیٹھے شیخ. صحیح ادھر آ جائے. خطاب فرما رہے تھے الشیخ فخر الزمان صاحب اور آپ اسٹیج پہ زیارت فرما رہے ہیں صاحبزادہ خواجہ محمد عدنان حافظہ اللہ تعالی. عظیم باپ کے عظیم بیٹے. آج بھی جب خواجہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی جب یاد آئے اور ذکر کریں تو ان کی وفات کا ذکر دل میں ذہن میں آ جاتا ہے. اتنے خوش نصیب اور قابل رخش موت تھی کہ الحمدللہ نماز کی حالت میں اللہ کو جا ملے. اللہ تعالیٰ کے آگے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کے والد محترم شیخ خواجہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ استاد محترم کا تشریف لانا قبول فرمائے.